السلام علیکم۔ محبت کی علامت لال حویلی اب عوامی مسلم لیگ کے صدر شیخ رشید کی سیاحت کا مرکز بن چکی ہے۔ یہ حویلی 100 سال قبل دھن راج سہگل نے سیالکوٹ کے ایک مسلمان ناچنے والی لڑکی بدھا بائی کے لیے بنوائی تھی۔ کہانی یہ ہے کہ سہگل جو جہلم کے امیر ہندو گھرانے سے تھا، بدھا بھائی سے اس وقت ملا جب وہ ایک شادی کے لیے سیالکوٹ گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ واپس آیا، اس کے لیے لال حویلی بنائی۔ اس کا رشتہ شہر میں مشہور تھا۔ وہ دونوں اپنے مذہب پہ قائم رہے۔ سہگل نے بدھا بھائی کی طرف سے منعقد کی گئی مذہبی تقریبات کی ادائیگی بھی کرتا تھا۔ عام ہندوستانی حویلی کسی زمانے میں یہ عمارت کشمیری لکڑی کے کام کی بہترین مثال تھی، آج کے لیے مشہور تھی۔ حالانکہ یہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئی، لکڑیاں اپنا ختم ہو گئیں اور یہ ایکچوئل عمارت میں جو زبائش تھی وہ کافی کم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنی اہمیت، یہ لال حویلی کی اہمیت دن بہ دن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لال حویلی کی اہمیت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لال حویلی ایک مشہور حویلی کے ساتھ ساتھ پاکستانی سیاستدان شیخ رشید کا سیاسی مرکز ہے۔ یہ پرانے لاولپنڈی، پنجاب اور پاکستان کے وسط میں راجہ بازار کے قریب واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمارت پاکستان کی آزادی سے قبل ایک مشہور طائف کا مسکن تھا۔ اس میں ایک مسجد بھی ہے، ایک مندر بھی ہے۔ رہائش گاہ کے اندر بنایا گیا تھا یہ دونوں۔ خاتون کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر قتل کر دیا گیا یا یہ غائب ہو گئی، اس سے عمارت پہ اس کی ملکیت ختم ہو گئی۔ شیخ رشید اس وقت اس علاقے میں ایک معمولی کتاب فروش ہوا کرتے تھے۔ ان کا کاروبار کرنے کی جگہ سامنے والے دروازے سے چند میٹر کے فاصلے پر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عظیم الشان عمارت اور اس کے مالک کے ساتھ ان کی دلچسپی نے اسے بعد میں خریدنے پہ مجبور کیا۔ یہ دو حصوں میں مشتمل ایک مرکزی حصہ اپارٹمنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو مرد حضرات استعمال کرتے تھے، اور ایک خواتین کا چیمبر۔ عقب میں صحن سہگل اور بدھا بھائی کے حجرے بالائی منزل پر واقع تھے جو بہر بازار میں کھلنے والے برآمدے سے منسلک تھے۔ اب سامنے والا حصہ تقریباً 5 مرلہ شیخ رشید کی ملکیت ہے۔ باقی حصہ متروکہ وقف بورڈ نے مختلف خاندانوں کو لیز پہ دیا ہے۔ پرانے بیٹھنے کی کمرے اب سیاسی دفاتر میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور رات کو پارٹیوں میں بجنے والی موسیقی کی جگہ ٹیلی فون کی آواز نے لے لی ہے۔ دیوار پہ موجود فن پارے دھل چکے ہیں، اور اگرچہ مرکزی ہال کے فرش پہ ابھی تک ٹائل لگے ہوئے ہیں، باقی کو سیمنٹ کیا گیا ہے۔ بدھا بھائی نے لال حویلی میں شفٹ ہونے کے بعد ناچنا چھوڑ دیا تھا۔ دھن راج سہگل نے بدھا بھائی کے لیے ایک مسجد اور اپنے لیے ایک مندر بنایا تھا۔ یہ مندر بہر بازار میں لال حویلی سے معلق ہے، اور مسجد ابھی تک آباد ہے۔ مرکزی عمارت کا ایک ٹاور جس کا استعمال نوکر خواتین کے حصے میں داخل ہوئے بغیر چھت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ چونکہ یہ عمارت اب شیخ رشید کے حوالے سے بہت مشہور ہے، اور ان کا دعویٰ کہ انہوں نے 5 لاکھ میں خریدا تھا۔ اب کس سے خریدا تھا یہ تو سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے خریدا تھا۔ بدھا بائی شہر کے سب سے امیر ترین خاتون تھیں، یہ شیخ رشید نے ڈان نیوز کو بتایا تھا۔ ان کے پاس حویلی تھی۔ وہ راولپنڈی میں واحد کار بھی اس کے پاس تھی۔ شیخ رشید کے مطابق میں اس سے اس وقت ملا جب وہ شام کو اپنی چھت پہ بیٹھتی تھی۔ اس نے مجھے میرا پہلا سگریٹ دیا۔ وہ 3 کیسل سگریٹ پیتی تھی۔ بدھا بائی بہت ایماندار خاتون تھی، اگرچہ وہ چاہتی تو جائیداد بیچ کر پیسے کماتے۔ عدالت نے ان سے کہا کہ وہ خود کو ہندو قرار دے دے اور دھن راج سہگل خاندان کے ہندوستان چلے جانے کے بعد جائیداد کی ملکیت حاصل کر لیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ سامنے کے چند امانت میں رہی اور حصے کو چھوڑ دیا جسے ٹرسٹ جائیداد قرار دیتی تھی۔ وہ ایک وقت میں لال حویلی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ بے جان روحوں کا مسکن ہے، اور لوگوں کا کہنا تھا کہ جس نے بھی گھر خریدا وہ جلد ہی مر جاتا تھا۔ یہاں پہ بدھا بھائی کے ایک سٹیٹمنٹ بہت اہم ہے جو انہوں نے عدالت میں دیا تھا، اور اپنے بیڈ روم میں بھی لکھا تھا کہ میرا مذہب ہی میرا سب کچھ ہے۔ میں اپنے مذہب کے معاملے میں کچھ کسی سے شیئر نہیں کرتی۔ میرا مذہب میری واحد جائیداد ہے۔ کیونکہ عدالت میں ان سے کہا گیا تھا کہ آپ نے ہندو سے شادی کی تو ہندو مذہب اختیار کر لیں، تو یہ ساری جائیداد آپ کی ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ آپ کا شوہر ہے تو آپ اس کے تمام ملکیت کے مالک ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ہندو کہلوانے سے سخت انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور اسی پہ قائم رہنا چاہتا ہوں۔ یہ بدھا بھائی کی عظمت کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔
لال حویلی میں کشمیری لکڑی کا کام، یہ کافی اس طرح کے کام موجود تھے، لیکن اب وہ ختم ہو گئے یا مان پڑ گئے یا لکڑی کمزور پڑ کے ختم ہو گیا، کسی نے چینج کر دیا ہے، تو اب یہ بہت کم دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن ابھی بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ راولپنڈی کی ایک سول عدالت نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی لال حویلی خالی کرانے کے احکامات کو چیلنج کرنے والی درخواست مسترد کر دی۔ جج نوید اختر نے کہا کہ عدالت کسی محکمے کو قانون کے تحت کارروائی سے نہیں روک سکتی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 15 فروری تک ملتوی کر دی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے اپنی درخواست میں دلیل دی تھی کہ لال حویلی کو خالی کروانا سیاسی انتقام ہے، کیونکہ جائیداد سے متعلق معاملہ پہلے ہی زیر سماعت ہے۔ شیخ رشید نے اپنی درخواست میں استدعا کی کہ متروکہ وقف املاک کے بورڈ کو ایسے کارروائی سے روکا جائے۔ دیکھیں، شیخ رشید ابھی گرفتار ہیں اور یہ کیس عدالت میں موجود ہے، اور جب تک یہ کیس عدالت میں موجود ہے تو اس کے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا اور غلط ہے کہنا۔ لیکن شیخ رشید کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اس سے 5 لاکھ سے خریدا۔ اب انہیں ثابت کرنا ہے۔ اچھا، اگر وہ ثابت کرنے میں ناکام رہے تو یہ وقف بورڈ کی ملکیت ہے اور حکومت پاکستان کی ملکیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہاں پہ دیکھیں، اس مملکت کے اصل مالک نے تو اپنی مذہب بچائی، اپنا دین بچا لی، حالانکہ اس کا پیشہ بہت اچھا نہیں تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کو کس چیز سے معاف کر دے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ لیکن بہرحال کسی غلط چیز کو حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، غلط تو غلط ہے، لیکن بہرحال اللہ کے فیصلے اللہ ہی جانتا ہے، غلط سے غلط کہنا ہی چاہیے، لیکن بہرحال اس کے اچھے اقدام کو بھی تعریف کرنی چاہیے۔ دیکھو، اس نے اپنی مذہب بچائی، اس کے بعد اختیار تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہندو قرار دے کے تمام مملکت کی مالک بن جاتی، بیچ دیتی۔ اچھا، اس کا ایک شخص کوئی سرکاری افسر ہے، اس کا نام لینا یہاں مناسب نہیں ہے، تو اس کا دعویٰ ہے کہ وہ بدھا کا بیٹا ہے، لیکن وہ دھن راج کا بیٹا نہیں ہے۔ اچھا، شیخ رشید کہتے ہیں کہ وہ ان سے ملنے آیا اور وہ بدھا کے کمرے میں بیٹھ کے بہت روتا رہا۔ پھر شیخ رشید نے بعد میں جو یہاں پہ جو لوگ تھے ان سے معلوم کیا، تو سب نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے سنا تو ضرور تھا کہ ان کا ایک بیٹا ہے، لیکن بدھا نے اس کہانی کو زیادہ تفصیل نہیں بتائی، اور اس کا باپ کون ہے یہ بھی ہمیں نہیں بتایا۔ تو اب جو ہے اس کے سلسلے میں لب کشائی اچھی چیز نہیں ہے، تو بہرحال وہ دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ لال حویلی ان کی ہے، تو اب اور وہ مسلم بھی ہیں، تو یہ دھنراج اصل مالک تو دھنراج ہی ہے، اس نے بدھا کو ڈونیٹ کر دیا تھا، جس کو عدالت تسلیم بھی نہیں کیا، بلکہ جزوی حصہ اس کو دیا رہنے کے، تو اس سلسلے میں لب کشائی اچھی چیز نہیں ہوگی۔ بہرحال اس سلسلے میں شیخ رشید عدالت میں پیش ہونے کے بعد ہی صحیح سچویشن سامنے آئے گی کہ شیخ رشید کے بعد جو قبضہ ہے اس کے مالک شیخ رشید ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ بھی قبل وقت نہیں کہا جاتا۔ شیخ رشید کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 5 لاکھ دیا، اب ان کو اس عدالت پہ ثابت کرنا ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، کل کیا فیصلہ ہو، کل کس کے اثرات ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر فیصلہ کرے، اللہ کے کام ہے، اللہ ہی جانے بھائی۔